السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا صاحب کو اور ان کے چاہنے والے رافضیوں نیم رافضیوں کو ایک مغالطہ یہ لگا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ یہی باتیں برملا ہر جگہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ کیسٹ میں ایک چیز بھر دی گئی ہے، وہی چلتا رہتا ہے، نہ انہوں نے کبھی تحقیق کی نہ انہوں نے کبھی تحقیق کی۔ اور مرزا میں تو ہے ہی بغض صحابہ، وہ تو بیچارہ بغض صحابہ کا مارا ہوا آدمی ہے۔ وہ کچھ ملتا نہیں کہ صحابہ پہ بغض کہاں سے نکالیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں تو قرآن کی آیات ہی کافی ہیں۔ حدیث میں فضائل تو بہت بات کی بات ہے، اور حدیثوں سے فضیلتیں نکال کے صحاح ستہ سے میں نے انہیں دکھائیں تو ان کے چاہنے والے کہنے لگے جی وہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ امام ترمذی نے اس کو ضعیف نہیں لکھا۔ چلو اگر آپ کے ماننے کو ضعیف بھی مان لیتے ہیں تو بھائی فضیلت میں تو ضعیف بھی حجت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کس محدث نے پاٹ پڑھایا ہے کہ فضیلت میں بھی درجہ صحیح کی روایت چاہیے ہوتی ہے؟ عجیب لوگ ہیں، خود کسی کی فضیلت بیان کریں تو اس میں تو ضعیف بھی لے لیتے ہیں، اور جس سے بغض ہے اس کے لیے کہتے ہیں صحیح سے کم مانتے نہیں۔ حالانکہ وہ جس حدیث کے اوپر ترمذی شریف کی کہتے ہیں کہ جی وہ ایک آدھ محدث جو ان کی مرضی کا ان کو مل جاتا ہے نا اسے پکڑ لیتے ہیں، دوسرے محدثین کی طرف کان بھی نہیں دھرتے۔ دوسرے محدثین کی تحقیق لا کے بتا دو، کہتے نہیں اس نے تو ضعیف کہا ہے نا لیکن انہوں نے تو صحیح کہا ہے نا۔ نہیں جی، تو چٹ بھی میری پٹ بھی میری، ہر طرف سے بس میری، کیونکہ اندر کیا ہے؟ اندر ہے کینہ، اندر ہے بغض۔ بھائی قرآن کریم اٹھا کے دیکھو نا، قرآن کریم میں سورہ توبہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں پہل کرنے والے اور سبقت لے جانے والے، یعنی کہ سینئر صحابہ، اور پھر ان پہل کرنے والوں کی جنہوں نے اچھے طریقے سے پیروی کی، یعنی کہ جونیئر صحابہ، دونوں سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یعنی اللہ کہے میں ان سے راضی ہوں اور وہ اللہ سے راضی ہوں، اور اس انجینئر کو تکلیف ہو تو پھر اس تکلیف کا علاج تو قرآن بتا رہا ہے۔ اب یہ قرآن کی بھی نہیں مانتا تو پھر یہ اپنا ایمان چیک کرائے بھائی، اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو اپنے ایمان چیک کروانے چاہیے کہ اگر آپ قرآن کی نہ مانیں تو آپ تو دین سے ہی باہر ہو گئے، آپ تو مسلمان ہی نہیں رہے اگر آپ قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دیں، کسی لفظ کا انکار کر دیں۔ لیکن وہی ہے کہ میں نہ مانوں، نہیں جی اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں مانتے، کیونکہ پھر تو خارج الاسلام ہو جائیں گے نا، کافر ہو جائیں گے۔ کہتے جی مطلب وہ نہیں ہے، مطلب وہی ہے جو ان کی سمجھ شریف میں آیا ہے 1450 سال کے بعد، وہ مطلب ہے۔ حالانکہ مطلب بڑا واضح ہے، تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہو نا اگر، تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مطلب وہی نکلتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مطلب وہی نکلتا ہے کہ اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ تو جب اللہ راضی تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے آپ حق جاننا ہی نہیں چاہتے، آپ کے اندر بغض ہے، آپ کے اندر دل میں بیماری ہے، آپ کو صحابہ سے کوئی پرسنل تکلیف ہے جس کا آپ برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کبھی انجینئر صاحب کہتے ہیں جی تم فون پہ قرآن پڑھتے ہو، تمہیں صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، وہی اس بات کی سند لے کے آؤ۔ میرے پیارے نبی تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، اور صحابی کا تھوڑا خرچ کیا ہوا سونا اس کے برابر بھی پہنچ نہیں سکتے تم۔ صحابی کی فضیلت کی کیا بات کرتے ہو؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور انجینئر صاحب نے کھینچ تان کے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم میں 300 سال کھینچ لیے۔ 300 سال، کیونکہ اپنی مرضی تھی نا، اپنی مرضی میں ٹائم فریم جہاں چاہے بڑھا دیتے ہیں، جہاں چاہے کم کر دیتے ہیں، مرضی کے مالک ہیں، سنتے تو ہے نہیں کسی کی، تو خود سر ہیں۔
بہرحال قرآن بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے انعام تیار کر رکھا ہے، جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کامیابی کی خوشخبری سنا رہا ہے اپنے نبی کے صحابہ کو. ان کو تکلیف ہے، اس تکلیف کا علاج کوئی ہے نہیں ہے جی. شک کا علاج، شبہ کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اور ان پہ تو بغض کی بیماری ہے. بغض کی بیماری کے مارے ہوئے ہیں، نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے. اور حدیثیں بھی پڑھتے ہیں تو اپنے معنی نکالتے ہیں، خود قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اپنے معنی خود نکالتے ہیں. اچھا آ جائیں جی سورہ حدید میں آ جائیں جی. سورہ حدید میں میرا رب کیا فرماتا ہے؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. غور سے سننا، یہ آیات تمہیں آدھی سناتے ہیں. وہ جن کے دل میں بغض صحابہ ہو نا، یہ پوری آیت نہیں پڑھ کے سناتے کبھی تمہیں. وہ تمہیں پتہ ہے کہاں تک سناتے ہیں؟ وہ تمہیں اتنا سناتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. اتنی سنائیں گے یہ آیت تمہیں، پوری نہیں سنائیں گے کیونکہ دل میں بغض صحابہ ہے. اس آیت کا یہاں تک کیا مطلب نکلتا ہے؟ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد و قتال کیا اور اللہ کے راستے میں انفاق کیا تو وہ ان کے برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد و قتال کیا اور اللہ کے راستے میں انفاق کیا. اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد و قتال کیا اور اللہ کے راستے میں انفاق کیا تو وہ ان سے درجے میں افضل ہیں. بس اتنی بات بتائیں گے آپ کو. اکثر نہ آپ نے کبھی تکلیف کی ہے باقی پڑھنے کی، اور وہ تو آپ کو ویسی بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ تو بغض صحابہ کے مارے ہیں. نیم رافضی ہیں یا رافضی ہیں یا انجینئرنگ والے لوگ ہیں. یہ آخری آیت پوری پڑھیں ذرا ترجمہ. کیا اس کا ترجمہ ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ان سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. کس چیز کا وعدہ کیا ہے ان سب سے؟ کس چیز کا وعدہ کیا؟ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے. بھئی آپ کو تکلیف ہو تو ہوتی رہے. اللہ نے تو اپنے پیارے نبی کے صحابہ سے وعدہ کیا ہے. آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو اب ہم کیا کریں؟ حدیث پہ تو بعد میں بات کریں گے بھائی. یہ تو قرآن سے میں بتا رہا ہوں، پھر حدیث سے بھی بتا دیں گے کسی درس میں. پہلے بھی ایک آدھ درس میں بتا چکے ہیں، انشاءاللہ اور بھی بتا دیں گے. بہت ساری حدیث ہیں. ابھی تو قرآن ہی کافی ہے. حدیث میں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن ہی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ بما تعملون خبیر. البتہ اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں تم لوگ تمہارے اندر باہر چیک کر چکا ہے، اس لیے تمہیں جنت کا وعدہ دیا ہے، ہر ایک کو نہیں دیا. اللہ اکبر. تو حضرت معاویہ نے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد قتال کیا اور انفاق بھی کیا، کیونکہ طائف ہوئی جنگ حنین، غزوہ حنین، غزوہ طائف کی جنگوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے شریک تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو شام کا گورنر لگایا تھا اور آپ کے ہاتھوں بہت سے علاقے فتح ہوئے، لہٰذا آپ کی فضیلت تو قرآن مجید کے عموم سے ثابت ہو گئی. احادیث مبارکہ پہ تو میں شاید اگلے درس میں آؤں گا، ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی حدیث سے، تاکہ یہ انجینئر مرزا اور ان کے چاہنے والوں کو پھر حدیث کی بھی ضرب لگے جہاں قرآن سے بھی ضرب لگی ہے. اس پر بھی آ کے ڈس لائک کریں گے، لیکن وہ اس سے ان لوگوں کی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ یہ اپنے اندر کتنا بغض رکھتے ہیں اور یہ حق کے متلاشی نہیں ہیں، یہ صرف نفس پرست لوگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.